ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور الذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها من الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ألم تر کیا تو نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ انزل اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی فأخرجنا پھر ہم نے نکالے بھی اس سے ثمرات پھل جمع مختلف الوان ان کے رنگ من الجبال اور پہاڑوں سے میں جدد بیض قطعات سفید و حمر اور سرخ مختلف الوان ان کے رنگ و غرابیب اور گہرے رنگ سود سیاہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر ہم نے نکالے اس سے میوے طرح طرح کے ان کے رنگ اور پہاڑوں میں گھاٹیاں ہیں سفید اور سرخ طرح طرح کے ان کے رنگ اور بھجنگے کالے یعنی قسم قسم کے میوے پھر ایک قسم میں رنگ برنگ کے پھل پیدا کیے ایک زمین ایک پانی اور ایک ہوا سے اتنی مختلف چیزیں پیدا کرنا عجیب و غریب قدرت کو ظاہر کرتا ہے یعنی سفید بھی کئی درجے کوئی بہت زیادہ سفید کوئی کم کوئی اس سے کم اور سرخ بھی کئی درجے اور کالے بھجنگے یعنی بہت گہرے سیاہ کوے کے پر کی طرح ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ومن الناس اور لوگوں سے میں الدواب اور جانور جمع والأنعام اور چوپائے مختلف الوان ان کے رنگ کذالک اسی طرح انما اس کے سوا نہیں یخشا ڈرتے ہیں اللہ من سے عبادی اس کے بندے اور علماء علم والے ان اللہ بے شک اللہ عزیز غالب غفور بخشنے والا اور آدمیوں میں اور کیڑوں میں اور چپاؤں میں کتنے رنگ ہیں اس طرح اللہ سے ڈرتے وہی ہیں اس کے بندوں میں جن کو سمجھ ہے تحقیق اللہ زبردست ہے بخشنے والا یہ سب بیان ہے قدرت کی نرنگیوں کا پس جس طرح نباتات جمادات اور حیوانات میں رنگ برنگ کی مخلوق ہے انسانوں میں بھی ہر ایک کی طرح جدا ہے مومن اور کافر ایک دوسرا سا ہو جائے اور سب انسان ایک ہی رنگ اختیار کر لیں یہ کب ہو سکتا ہے اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے دی گئی کہ لوگوں کے اختلاف سے غمگین نہ ہوں یعنی بندوں میں ڈر بھی ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے بھی مگر ڈرتے وہی ہیں جو اللہ کی عظمت و جلال آخرت کی بقا و دوام اور دنیا کے بے ثباتی کو سمجھتے ہیں اور اپنے پروردگار کے احکام و ہدایات کا علم حاصل کر کے مستقبل کی فکر رکھتے ہیں
جس میں یہ سمجھ اور علم جس درجے کا ہوگا اس درجے میں وہ خدا سے ڈرے گا، جس میں خوف خدا نہیں وہ فی الحقیقت عالم کہلانے کا مستحق نہیں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی سب آدمی ڈرانے والے نہیں، اللہ سے ڈرنا سمجھ والوں کی صفت ہے، اور اللہ کا معاملہ بھی دو طرح ہے، وہ زبردست بھی ہے کہ ہر خطا پر پکڑے وہ، اور غفور بھی کہ گناہ گار کو بخشے۔ پس دونوں حیثیت سے بندے کو ڈرنا چاہیے، کیونکہ نفع و ضرر دونوں اس کے قبضے میں ہوئے تو جب چاہے نفع کو روک لے اور ضرر لاحق کر دے۔ ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور۔ ان بے شک الذین وہ لوگ جو یتلون جو پڑھتے ہیں کتاب اللہ اللہ کتاب واقاموا اور قائم رکھتے ہیں صلاۃ نماز وانفقوا اور خرچ کرتے ہیں مما اس سے جو رزقناهم ہم نے انہیں دیا سرا پوشیدہ وعلانیۃ اور علانیہ ظاہر یرجون وہ امید رکھتے ہیں تجارت ایسی تجارت لن تبور ہرگز گھاٹا نہیں۔ جو لوگ پڑھتے ہیں کتاب اللہ اور سیدھی کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں کچھ ہمارا دیا ہوا چھپے اور کھلے امیدوار ہیں ایک بیوپار کے جس میں ٹوٹا نہ ہو، یعنی اللہ سے ڈر کر اس کی باتوں کو مانتے اور اس کی کتاب کو عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نیز بدنی اور مالی عبادات میں کوتاہی نہیں کرتے، وہ حقیقت میں ایسے زبردست بیوپار کے امیدوار ہیں جس میں خسارے اور ٹوٹے کا کوئی احتمال نہیں۔ بلا شبہ جب خدا خود ان کے اعمال کا خریدار ہو تو اس امید میں یقیناً حق بجانب ہیں، نقصان کا اندیشہ کسی طرح سے نہیں ہو سکتا، اثر تپار نفع ہی نفع ہے۔ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ۔ لِيُوَفِّيَهُمْ تاکہ وہ پورے دے سے اجورہم ان کے اجر ویزیدہم اور انہیں زیادہ دے من فضلی اپنے فضل سے، انہو بے شک وہ غفور بخشنے والا شکور قدردان تاکہ پورا دے ان کو ثواب ان کا اور زیادہ دے اپنے فضل سے، تحقیق وہ ہے بخشنے والا قدردان، یعنی بہت سے گناہ معاف فرماتا ہے اور تھوڑی سی طاعت کی قدر کرتا ہے، اور ضابطہ سے جو ثواب ملنا چاہیے بطور بخشش اس سے زیادہ دیتا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ والذی اور وہ جو اوحینا ہم نے وہی بھیجی ہے الیک تمہاری طرف من الکتاب کتاب وہ الحق و حق مصدقا تصدیق کرنے والی لما اس کی جو بین یدیہ ان کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ بعبادہ اپنے بندوں سے لخبیر البتہ باخبر بصیر دیکھنے والا۔ جو ہم نے تجھ پر اتاری کتاب وہی ٹھیک ہے تصدیق کرنے والی اپنے سے اگلی کتابوں کی، بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار ہے دیکھنے والا، یعنی بندوں کے احوال کو خوب جانتا ہے۔ ٹھیک موقع پر یہ کتاب اتاری۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ ثم پھر اورثنا ہم نے وارث بنایا الکتاب کتاب الذین وہ جنہیں اصطفینا ہم نے چنا من سے کو عبادنا اپنے بندے، فمنهم پس ان سے کوئی ظلم کرنے والے نفسی اپنی جان پر، ومنہم اور ان سے کوئی مقتصد میانہ روی، منہم اور ان سے کوئی سابق سب کو لے جانے والا بالخیرات نیکیوں میں، باذن اللہ حکم سے اللہ کے، ذالک یہ ہوا وہ یہی الفضل فضل الکبیر بڑا۔ پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے وہ لوگ جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں سے، پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا اور کوئی ان میں سے بیچ کی چال پر اور کوئی ان میں سے آگے بڑھ گیا، لیکن خوبیاں اللہ کے حکم سے یہی ہے بزرگی بڑی بزرگی، یعنی پیغمبر کے بعد اس کتاب کا وارث اس امت کے بنایا جو بہیمیت مجموعی تمام امتوں سے بہتر و برتر ہے۔ امت کے سب افراد یکساں نہیں، ان میں سے وہ بھی ہیں جو باوجود ایمان صحیح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ ظالم نفس ہی ہوئے، اور وہ بھی ہیں جو میانہ روی سے رہتے ہیں، نہ گناہوں میں منہمک اور نہ بڑے بزرگ و ولی، ان کو مقتصداً فرمایا، اور ایک وہ کامل بندے جو اللہ کے فضل و توفیق سے آگے بڑھ کر نیکیاں سمیٹتے اور تحصیل کمال میں مقتصدین سے آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ مستحب چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور گناہ کے خوف سے مکروہ تنزیہی بلکہ بعض مباحات تک سے پرہیز کرتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی بزرگی و فضیلت تو ان کو ہے، ویسے چنے ہوئے بندوں میں ایک حیثیت سے سب کو شمار کیا، کیونکہ درجہ بدرجہ بہشتی سب ہیں۔ گناہ گار بھی اگر مومن ہے تو بہرحال کسی نہ کسی وقت ضرور جنت میں جائے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ ہمارا گناہ گار معاف ہے، یعنی آخر کار معافی ملے گی اور میانہ سلامت ہے، اور آگے بڑھے سو سب سے آگے بڑھے، اللہ کریم ہے، اس کے یہاں بخل نہیں۔
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. جنات عدن باغات ہمیشہ کی گئی، يدخلونها وہ ان میں داخل ہوں گے، يحلون وہ زیور پہنائے جائیں گے، فيها اس میں من سے کا ساور کنگن جمع من سے ذهب سونا ولؤلؤ اور موتی و لباسهم اور ان کا لباس فيها اس میں حریر ریشم. باغ ہیں بسنے کے جن میں وہ جائیں گے، وہاں ان کو گہنا پہنایا جائے گا، کنگن سونے کے اور موتی ان کے، اور ان کے پوشاک وہاں ریشمی ہیں. سونا اور ریشم مسلمان مردوں کے لیے وہاں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مرد ریشمی کپڑا پہنے دنیا میں نہ پہنے آخرت میں. وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور. وقالوا اور وہ کہیں گے الحمدللہ تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے، الذی وہ جس نے اذهب دور کر دیا نام سے الحزن غم، ان بے شک ربنا ہمارا رب لغفور البتہ بخشنے والا شکور قدردان. اور کہیں گے شکر اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے. یعنی دنیا کا اور معاشر کا غم دور کیا، گناہ بخشے اور عذرا قدردانی طاقت قبول فرمائی. الذي أهلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغو. والذي وہ جس أهلنا میں اتارا دار المقامة ہمیشہ رہنے کا گھر، من سے فضله اپنا فضل، لا يمسنا نہ ہمیں چھوئے گی فيها اس میں نصب کوئی تکلیف، ولا يمسنا نہ ہمیں چھوئے گی فيها اس میں لغو تھکاوٹ. جس نے اتارا ہم کو آباد رہنے کے گھر میں اپنے فضل سے، نہ پہنچے ہم کو اس میں مشقت اور نہ پہنچے ہم کو اس میں تھکنا. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں رہنے کا گھر اس سے پہلے کوئی نہ تھا، ہر جگہ چل چلاؤ اور روزی کا غم، دشمنوں کا ڈر اور رنج مشقت، وہاں پہنچ کر سب کافور ہو گئے. والذین کفروا لهم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذلک نجزی کل کفور. والذین اور وہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے لہم ان کے لیے نار جہنم جہنم کی آگ، لا یقضی نہ قضا آئے گی علیہم ان پر، فیموتوا کہ وہ مر جائیں، ولا یخفف نہ ہلکا کیا جائے گا عنہم من سے کچھ عذاب ہے اس کا عذاب، کذالک اسی طرح نجزی ہم سزا دیتے ہیں کل کفور ہر نہ شکرے. اور جو لوگ منکر ہیں ان کے لیے آگ دوزخ کی، نہ ان پر حکم پہنچے کہ مر جائیں اور نہ ان پر ہلکی ہو وہاں کی کچھ کلفت، یہ سزا دیتے ہیں ہم ہر نہ شکرے کو. نہ کفار کو جہنم میں موت آئے گی، نہ کہ اسی سے تکالیف کا خاتمہ ہو جائے، اور نہ عذاب کی تکلیف کسی وقت ہلکی ہوگی. ایسے نہ شکروں کی ہمارے یہاں یہی سزا ہے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ. وَهُمْ اور وہ يَسْتَرِخُونَ چلائیں گے فِيهَا دوزخ میں، ربنا اے ہمارے پروردگار اخرجنا ہمیں نکال لے، نعمل ہم عمل کریں گے، صالحا نیک، غیر برعکس الذی اس کے جو کننا نعمل ہم کرتے تھے، اوا کیا لم نعمرکم ہم نے تمہیں عمر نہ دی تھی، ما یتذکر کہ نصیحت پکڑ لیتا وہ فیہ اس میں من جو جس تذکر نصیحت پکڑتا، وجاءکم اور آیا تمہارے پاس النذیر ڈرانے والا، فذوقوا سو چکھو تم، فما پس نہیں للظالمین ظالموں کے لیے من نصیر کوئی مددگار. اور وہ چلائیں اس میں اے رب ہم کو نکال کے ہم کچھ برا کام کر لیں، وہ نہیں جو کرتے رہے. کیا ہم نے عمر نہ دی تھی تم کو اتنی کی جس میں سوچ لے جس کو سوچنا ہو، وہ پہنچا تمہارے پاس ڈرانے والا، اب چکھو کہ کوئی نہیں گناہ گاروں کی مددگار. یعنی اس وقت تو اس کو بھلا سمجھتے تھے پر اب وہ کام نہ کریں گے. ذرا دوزخ سے نکال دیجیے تو ہم خوب نیکیاں سمیٹ کر لائیں اور خبردار بن کر حاضر ہوں. یہ جواب دوزیوں کو دیا جائے گا، یعنی ہم نے تم کو عقل دی تھی جس سے سمجھتے، اور کافی عمر دی جس میں سوچنا چاہیے تھا، تو سب نیک و بد سوچ کر سیدھا راستہ اختیار کر سکتے تھے. حتیٰ کہ تم میں بہت سے تو 60-70 برس دنیا میں زندہ رہ کر مرے، پھر اوپر سے ایسے اشخاص اور حالات بھیجے جو بڑے انجام سے ڈراتے اور خواب غفلت سے بیدار کرتے رہے. کیا اس کے بعد بھی کوئی عذر باقی رہا؟ بڑے عذاب کا مزہ چکھتے رہو اور کسی طرف سے مدد کی توقع نہ رکھو.